تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. یہاں سے سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اس سورت کا تعارف. یہ سورت مکی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے. یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا. اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے. یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھ بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ کسی ایسی خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے معاہدانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. سورت کے اخیر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے اور وہی اس سورت کا نام ہے. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے. اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو. یاد رکھو کہ خالص بندگی اسی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو. مشرکین عرب عام طور سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ دیوتا گھڑ کر ان کے بت بنا لیے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. قرآن کریم نے اس کو بھی شرک قرار دیا ہے کیونکہ اول تو ان دیوتاؤں کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. دوسری عبادت تو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے. کسی دوسرے کی عبادت خواہ اسی نیت سے کی جائے شرک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص واقعی بزرگ اللہ کا ولی ہو تب بھی اس کی عبادت شرک ہے، چاہے اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ.
ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله